فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تاج الكساء؟ فقال عز وجل لهم آل بيت النبوة وبادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها. فقال رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلهم ومحبتهم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فالتزموا لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا والرب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مهموم إلا وكشف الله غما ولا تعلم حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فزروا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد والے محمد پہ پھر بھی ایک صلوات. اللہم صلی علی محمد. جو فضیلت ملی آپ کو یا علی
جو فضیلت ملی آپ کو یا علی، وہ فضیلت جہاں میں نہ کسی کو ملی، جو فضیلت ملی، جو فضیلت ملی آپ کو یا علی، وہ فضیلت جہاں میں نہ کسی کو ملی، وہ فضیلت جہاں میں نہ کسی کو ملی۔ آپ شیر خدا، آپ شیر خدا، آپ مشکل کشا، آپ ہی منتخب ہوئے رب کے ولی، جو فضیلت ملی نانا حیدری۔ رات میں راج والی ہمیں یاد ہے، آپ بستر نبی پر جہاں سو گئے، سو گئے لا الہ کی بقا کے لیے، تیرے ممنون یہ دو جہاں ہو گئے، تیرے ممنون یہ دو جہاں ہو گئے، ہو رہے ہر جگہ تیرے چرچے علی، ہو رہے ہر جگہ تیرے چرچے علی، نام تیرا ہی ہے گونجتا ہر گلی، جو فضیلت ملی۔ محمد آل محمد صلی اللہ آپ کی جائے آمد ہے کعبہ علی، اور مسجد شہادت کا رتبہ بنی، آیت انما بھیج رحمان نے، جو ہے قرآن کی پاک زینت بنی، جو ہے قرآن کی پاک زینت بنی۔ آپ نبیوں کے سردار کے ہیں وسیع، آپ نبیوں کے سردار کے ہیں وسیع، اور امامت کی ہیں آپ پہلی کلی، جو فضیلت ملی۔ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ بھی بیٹے علی تیرے لجپال ہیں، حوض کوثر پہ بھی ہے حکومت تیری، رتبے تیرے بڑے مولا بے مثال ہیں، رتبے تیرے بڑے مولا بے مثال ہیں، تو ہے رب کی رضا مظہر کبریا، تو ہے رب کی رضا مظہر کبریا، اور تو ہی تو ہے مولا شیر جلی، جو فضیلت ملی۔ صلوات سائن زہرا کی ذات پر یا علی ہے زبان کہہ رہی، اس کو تسکین دل کو ہے راحت ملی، کی جو تیری ثنا خوانی مولا علی، مومنوں میں مجھے تیری چاہت ملی، مومنوں میں مجھے تیری چاہت ملی، یہ ہے عاشق تیرے مولا دیدار کے، یہ ہے عاشق تیرے مولا دیدار کے، موت کو بھی سمجھے دیدار علی، جو فضیلت ملی۔ ایک صلوات محمد وآل محمد۔ یہ دعا ہے نزاکت کی مولا علی، لکھوں جو بھی قصیدہ سنا ہو تیری، اور جاؤں زیارت نجف کربلا، ہے یہ دل کی صدا پوری کیجے میری، ہے یہ دل کی
سخا آپ موجز نما آپ بحر سخا آپ موجز نما آپ کے صدقے رب کر دے میری بھلی جو فضیلت ملی جو فضیلت ملی آپ کو یا علی وہ فضیلت جہاں میں نہ کسی کو ملی جو فضیلت ملی صلوات محمد و آل محمد درود محمد و آل محمد۔ اگر آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں تو بعد میں آنے والوں کو تھوڑا سا راستہ سمجھ جائے گی۔ درود پڑھتے ہوئے آگے آ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أزل الله ورحمة الرجسا وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وحرمتهم وعظمتهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة والناس درود محمد آج سورہ نور کی روشنی میں تعلیمات امام سید سجاد علیہ السلام ہم اس پہ غور کر رہے تھے۔ الحمدللہ اب ہمارے پاس صرف آخری آیت اس کو سمجھنے کی، اس کی تفسیر کے سلسلے کی بس ایک آیت رہ گئی ہے، 28ویں آیت۔ ارشاد خداوندی ہے رب اغفر لی ولوالدی لمتخذ بیتی المؤمن والمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ یہاں آ کے یہ سورہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم اوائل مجلس میں مجلس کو جو ہمیں شروع کرنا ہے وہ امام کی مارکت الآرا دعا۔ مارکت الآرا اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ جتنی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں امام نے اور یہ کمال ہے آل رسول کا، اس کی تھوڑی سی لکھو اگر حقیقت درود پڑھیں محمد کمال ہے آل رسول کا
کہ جس گھر میں فاطمہ الزہرا آ چکی ہوں وہاں بی بی ام البنین بھی آ کر اپنا مقام بنا لیتی ہے، ورنہ جس گھر میں ایک بڑا آ چکا ہو وہاں سب چھوٹے ہی نظر آتے ہیں۔ یہ کمال ہے اس گھر کا کہ جہاں حسین جیسا بادشاہ آ چکا ہو وہاں عباس اپنے آپ کو کمرے بنی ہاشم منوا لیتا ہے۔ یہ کمال ہے امام کی دعاؤں کا کہ جہاں ہر دعا دوسری دعا سے بہتر لگ رہی ہو وہاں کوئی ایک دعا اپنے آپ کو منوا لیتی ہے اور وہ پہچان بن جاتی ہے آپ کے ایمان کی۔ اور اس دعا کی خاص بات یہ ہے کہ عیسائیوں کے پوپ جو روم میں رہتے ہیں وہ بھی اس دعا کو فخر سے اپنی لائبریری میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس دعا کو روز ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں۔ اب یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ وہ تو ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے نوجوان جو ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو میری نوکری صرف اتنی ہے کہ میں چیز کو آپ تک پہنچا دوں اس درخواست کے ساتھ، کیونکہ مجھ جیسا آدمی صرف درخواست ہی کر سکتا ہے اور خواہش ہی کر سکتا ہے کہ ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ بھی، کیونکہ انسان جتنا بھی بزرگ ہو جائے، جتنا بھی عمر رسیدہ ہو جائے، اگر اللہ اسے وقت دے رہا ہے تو اسی لیے دے رہا ہے کہ تو اور اپنے اندر بہتری پیدا کر۔ تو بزرگوں سے تو میں ظاہر بات نہیں کر سکتا، میری اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن بچوں کو کہہ سکتا ہوں، نوجوانوں کو کہہ سکتا ہوں کہ اس دعا کو جو حالات ہیں آج کل کے حالات ہیں ان حالات میں اس دعا کو صبح شام دن میں 2 مرتبہ پڑھیں، گھر سے جاتے ہوئے اور عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے اس دعا کو معمول بنائیں۔ اور اس کے ضمن میں ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم دعا کو عربی میں پڑھیں یا اردو میں پڑھیں یا کس زبان میں پڑھیں۔ آپ دیکھیے یہ نماز نہیں ہے، نماز آپ کو عربی میں پڑھنا ضروری ہے، تب جا کے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ تو آپ اس زبان میں پڑھیں جو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ نماز بھی آپ کو پڑھنی ہے سمجھ کے، تو پہلے نماز کے جو آیات ہیں وہ اپنی زبان میں آپ پڑھ لیں، اس کے بعد سمجھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں۔ لیکن یہ نماز نہیں ہے، یہ تو دنیا میں جہاں جو آدمی بیٹھا ہے اور اپنی زبان جو وہ سمجھتا ہے، بھلے وہ اردو ہے، انگریزی ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، اس میں وہ آرام سے اس کو پڑھے۔ قبولیت ظاہر ہے اس کی ضمانت موجود ہے کیونکہ اس کے شروع میں بھی درود محمد والے محمد پہ، اس کے آخر میں بھی درود محمد والے محمد۔ پہلے ہم اس دعا سے آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا سا آپ سے 5 منٹ 5-10 منٹ کو زیادہ لے لوں ندیم بھائی کی اجازت سے، تو آغاز کرتے ہیں۔ کل جس طرح ہم نے 2 باتیں کل ہم نے کہی تھی جو آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہی تھی کہ ہر دعا جو ہے وہ درود سے شروع ہوتی ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ یہ دعائیں دعا نہیں ہیں، صرف دعا نہیں ہے، یہ احکامات ہیں جو آپ کے امام نے آپ کو دیے ہیں کہ آپ نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، بندوں سے کس طرح سے بات کرنی ہے، اللہ سے کس طرح سے بات کرنی ہے۔ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مسلسل رہے، آپ کا تعلق بندوں کے ساتھ مسلسل رہے، اور اس طرح سے رہے کہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ جب میں اللہ کے کسی بندے کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، امام فرما رہے ہیں، اے اللہ میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی منزل تک پہنچا دے اور میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے دے اور میری نیت کو بہترین نیت قرار دے دے اور میرے عمل کو بہترین عمل کی منزل تک پہنچا دے
اے اللہ اپنے لطف سے میری نیت کو خالص قرار دے دے، اپنے کرم سے میرے یقین کو صحیح ترین بنا دے، اپنی قدرت سے میرے بگڑ جانے والے کاموں کو ٹھیک کر دے، اور جن باتوں کی فکر مندی مجھے پریشان کیے دیتی ہے ان کے لیے بس تو ہی کافی ہو جا، اور مجھے ان کاموں میں لگا دے جن کے بارے میں تو کل سوال کرنے والا ہے، اور میرے شب و روز کو اس مقصد میں کی طرف موڑ دے جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا، اور مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، اور میرے رزق میں وسعت عطا فرما، لیکن میرا امتحان مہلت دے کر نہ لینا، مجھے عزت عطا فرما مگر مجھے تکبر میں مبتلا نہ ہونے دینا، مجھے عبادت گزار بنا لیکن میری عبادت کو خود پسندی سے برباد نہ ہو جانے دینا، میرے ہاتھوں پر لوگوں کے لیے خیر کو جاری کر دے لیکن اسے احسان جتانے کے ذریعے سے برباد نہ ہو جانے دینا، مجھے بلند ترین اخلاق عطا فرما لیکن غرور سے محفوظ رکھنا، اور لوگوں کے نزدیک میرے کسی درجے کو بلند نہ کرنا مگر یہ کہ خود میں اپنے نزدیک اتنا ہی پست ہو جاؤں، اور ظاہری طور پر مجھے کوئی عزت عطا نہ فرمانا مگر یہ کہ مجھے خود میرے نزدیک اتنا ہی ذلیل کر دینا، اور مجھے ایسی صالح ہدایت پر رحمت فرما جس کا کوئی بدل تلاش نہ کروں، اور اس راہ پر لگا دے جس سے کبھی انحراف نہ کروں، اور وہ نیک نیت عطا فرما جس میں کسی طرح کا شک نہ ہو۔ اے میرے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میری عمر تیری اطاعت میں صرف ہو رہی ہے، اس کے بعد اگر زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لینا قبل اس کے کہ تیری ناراضگی میری طرف رخ کرے اور تیرا غضب مجھ پہ مستحکم ہو جائے۔ اے اللہ کوئی ایسی خصلت جو میرے لیے باعث عیب ہو باقی نہ رہ جائے مگر یہ کہ تو اس کی اصلاح کر دے، اور کوئی ایسا عیب مجھ میں باقی نہ رہ جائے مگر یہ کہ تو اسے حسن اخلاق میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ مجھے دشمنوں کے بغض کے بدلے محبت، زیادتی کرنے والوں کے بدلے عدل، حسد کے بدلے مودت، اور پست لوگوں کی دشمنی کے بدلے محبت، قرابت داروں کی نافرمانی کے بدلے نیکی، رشتہ داروں کے قطع تعلق کے بدلے نصرت، اور مدارات کرنے والوں کی محبت کے بدلے ناراضگی کی اصلاح، ساتھیوں کے ٹکرانے کے بدلے بہترین معاشرت، اور ظالموں کے خوف کی تلخی کے بدلے امن و سکون کی حلاوت عطا فرما۔ اللہم صلی اللہ، مجھے ظالموں کے مقابلے میں طاقت دے، جھگڑا کرنے والوں کے بدلے قوت دے، زبان و بیان دے، قوت زبان و بیان دے، دشمنوں کے مقابلے میں مجھے کامیابی، مکاروں کے مقابلے میں بہترین تدبیر، دباؤ ڈالنے والوں کے مقابلے میں قدرت اور طاقت، اور عیب جوئی کرنے والوں کے مقابلے میں تکذیب، اور دشمنی کرنے والوں کے مقابلے میں عنایت عطا فرما، اور مجھے توفیق دے کہ جو مجھے سیدھا راستہ دکھائے اس کی اطاعت کروں، اور صحیح راستے پہ چلوں، اور مجھے توفیق دے کہ میں دھوکہ دینے والوں کا مقابلہ نصیحت کر کے کروں، اور قطع تعلق کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتا رہوں، محروم کرنے والوں کو عطا کرتا رہوں، قطع تعلق کرنے والوں سے تعلقات کو باقی رکھوں، غیبت کرنے والے کا جواب بہترین پردہ ڈال کے دوں، مزاج کو نرم رکھوں، شانوں کو جھکائے رکھوں، سیرت کو اچھا بناؤں، ہوا کو پرسکون بناؤں، اخلاق کو پاکیزہ بناؤں، فضیلتوں کی طرف قدم بڑھاؤں، فضل و کرم کو اختیار کروں، نہ کہ سرزنش اور نہ غیر مستحق پر مہربانی کروں، صرف حق کہوں چاہے کتنا ہی مشکل ہو، اور قول و فعل میں نیکیوں کو ہمیشہ کم سمجھوں چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اور تمام نیکیوں کو یوں کامل بنا دے
کہ ہمیشہ تیری اطاعت کروں، ذکر کروں اور نیکیوں کروں اور شکر ادا کروں، دوسروں کی برائیوں سے چشم پوشی کروں۔ درود پر محمد و آل محمد۔ مجھے نیک کرداروں کے طریقے سے مزین فرما دے اور متقین کی زینت کا لباس عطا فرما دے کہ میں انصاف کو پھیلاؤں، غصے کو برداشت کروں، آتش بغض و عداوت کو ٹھنڈا کروں، اختلاف کرنے والوں اور لڑنے والوں کو ایک جگہ کر دوں، لوگوں کے درمیان معاملات کی اصلاح کر دوں، نیکیوں کو نشر کروں، برائیوں کے ساتھ جماعت پر قائم رہوں، اہل بدعت اور خود ساختہ افکار اختیار کرنے والوں کو چھوڑ دوں، اور میرا وسیع ترین رزق اس وقت قرار دینا جب میں بوڑھا ہو جاؤں، اور میری قوی ترین قوت اس وقت عطا کرنا جب کہ میں خستہ حال ہو جاؤں۔ مجھے عبادتوں کے معاملے میں سستی اور کاہلی میں کبھی مبتلا نہ ہونے دینا، اپنے راستے سے مجھے بھٹکنے نہ دینا، نہ کوئی کام تیری محبت کے خلاف ہونے پائے، نہ تجھ سے الگ ہونے والوں کے میں کبھی ساتھ رہوں، اور نہ تیرے ساتھ رہنے والوں کو کبھی میں چھوڑ دوں، اور وقت حاجت تجھ ہی سے مانگوں، فقر و فاقے میں تیری ہی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں۔ مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالنا کہ مجبوری میں تیرے غیر سے مدد چاہوں، یا فقیری میں تیرے غیر سے سوال کرنے کے لیے آگے بڑھوں اور اس کے سامنے جھک جاؤں، یا تیرے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں فریاد کروں اور اس کے نتیجے میں تیری طرف سے بے رخی میرا رخ کرے اور محرومی کا مستحق ہو جاؤں۔ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، شیطان جو میرے دل میں تمنائیں، خیالات، وسوسے اور حسد پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے بدلے میں مجھے اپنی عظمت کی یاد، اپنی قدرت کی فکر، اپنے دشمن کے مقابلے میں قوت تدبیر عطا فرما، اور جب شیطان میری زبان پر کوئی فحش یا ناسزا کلمہ یا گالم گلوچ یا باطل کی گواہی یا مومن کی غیبت یا مومن کے دشنام وغیرہ کے کلمات جاری کرنا چاہے، تو اس کے بدلے میں مجھے اپنی حمد کی گویائی عطا کر، اپنی مدح و ثنا کی کثرت عطا کر، اپنے تمجید کا تسلسل عطا کر، اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر، اپنے احسان کے اعتراف کی توفیق عطا کر، اپنی مہربانیوں کو شمار کرنے کی توفیق عطا کر، اور جب تو مجھ سے دفاع کی طاقت رکھتا ہے تو کوئی مجھ پہ ظلم نہ کرنے پائے، اور جب تو میرا ہاتھ پکڑ سکتا ہے تو میں کسی پہ ظلم نہ کرنے پاؤں، جب میری ہدایت تیرے امکان میں ہے تو میں کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤں، اور جب وسعت رزق تیرے پاس ہے تو میں فقیر نہ بن جاؤں، اور جب طاقتوں کا سرچشمہ تیرے ہی پاس ہے تو میں سرکشی نہ کر پاؤں۔ اے اللہ، میں تیری مغفرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تیری معافی کا ارادہ کیا ہے، تیرے درگزر کا مشتاق ہوں، تیرے فضل کا اعتبار رکھتا ہوں۔ میرے پاس نہ کوئی وسیلہ مغفرت ہے اور نہ میں اپنے اعمال کی بنیاد پر معافی کا مستحق ہوں، اور جب میں نے خود ہی یہ فیصلہ اپنے خلاف کر لیا ہے تو اب تیرے فضل و کرم کے علاوہ کوئی سہارا باقی نہیں رہا۔ مجھے ہدایت کے ذریعے گویا بنا دے، مجھ پہ تقویٰ کا الہام کر دے، مجھے پاکیزہ ترین اعمال کی توفیق عطا فرما دے، ان اعمال میں لگا دے جو تجھے راضی کر سکیں، اور میری زندگی اور موت اپنی ہی ملت پہ قرار دے، اور مجھے میانہ روی کی دولت عطا فرما جو اور مجھے سیدھے راستے پر چلا، نیکی کی طرف ہدایت دے، اور بہترین بندوں میں مجھے شامل کر، مجھے آخرت میں کامیابی عطا کر، مجھے آخرت میں کامیابی عطا کر، اور کڑی نگرانی سے مجھے محفوظ کر دے۔ اے اللہ، میرے نفس سے اپنے لیے وہ چیزیں لے لے جو اسے نجات دلا سکے، اور وہ چیزیں چھوڑ دے جو اس کی اصلاح کر سکیں، اس لیے کہ میرا نفس تو ہلاک ہونے والا ہے، مگر یہ کہ تو ہی بچانے والا ہے۔ میں رنجیدہ ہو جاؤں تو تو میرا سہارا، اور مجھے محروم کر دیا جائے تو تو میرا آسرا۔ میں مصیبتوں میں تیرے علاوہ کس سے فریاد کر سکتا ہوں،
اور تیرے ہی پاس ہر شے گمشدہ کا بدل ہے، تیرے پاس ہر فساد کی اصلاح ہے، اور ہر برائی کو بدل دینے کی طاقت صرف تیرے ہی پاس ہے۔ لہذا میرے اوپر یہ احسان فرما کہ آزمائش سے پہلے عافیت دے دے، طلب سے پہلے کرم دے دے، گمراہی سے پہلے ہوشمندی دے دے، مجھے لوگوں کی سرزنش کی تکلیف سے بچا لے، اور روز قیامت امن و امان عطا فرما، اور بہترین ہدایت عطا فرما، اور اپنے لطف سے میرا دفاع کر، اپنی نعمت سے مجھے عطا کر، اور اپنے کرم سے میری اصلاح فرما، اور اپنے بہترین سلوک سے میری امداد کر، مجھے بلندی کے زیر سایہ قرار دے، اور اپنی رضا سے آراستہ کر دے، اور جب امور مشتبہ ہو جائیں تو جو سب سے سیدھا راستہ ہو وہ اختیار کرنے کی توفیق دے، اور جب اعمال نہ پہچانے جا سکیں تو پاکیزہ ترین عمل کی ہدایت فرما، اور جب ملتوں میں اختلاف ہو جائے تو پسندیدہ ترین راستے پر لگا دے۔ اے اللہ میرے سر پہ حفاظت کا تاج رکھ دے، میرا نشان بہترین محبت کو قرار دے دے، مجھے سچی ہدایت عطا فرما دے، اور وسعت کے ذریعے میری آزمائش نہ کرنا، مجھے بہترین سکون عطا فرما دے، میری زندگی کو زحمت نہ بننے دینا، اور نہ ہی میری دعاؤں کو کبھی رد کرنا، اس لیے کہ نہ میں کسی کو تیری ضد قرار دیتا اور نہ کسی کو تیری مثال مانتا ہوں۔ مجھے اسراف سے بچا لے، میرے رزق کو تلف ہونے سے محفوظ رکھ، میری ملکیت کو برکت کے ذریعے اور بڑھا دے، اور جب میں اتفاق کروں تو مجھے نیکی کا صحیح راستے پر لگا دے۔ اے اللہ مجھے کسب معاش کی زحمتوں سے محفوظ کر دے، اور بے وہم و گمان رزق عطا کر، تاکہ میں روزی کی تلاش میں تیری عبادت سے غافل نہ ہو جاؤں، اور کسب معاش کی زحمتوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اے اللہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں اپنی قدرت سے مجھے عطا کر دے، اور جس سے میں ڈر رہا ہوں اپنی عزت کے سہارے مجھے اس سے پناہ دے دے۔ اے اللہ مالداری کے ذریعے میری آبرو کی حفاظت کر، غربت کی بنا پہ میری حیثیت کو گرنے نہ دینا، کہ میں ان لوگوں سے مانگنے لگوں جو خود تیرے محتاج ہیں، اور تیری بدترین مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا دوں، اور اس کے نتیجے میں اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں کہ جو دے دے اس کی تعریف کروں، جو نہ دے اس کی برائی کروں، حالانکہ عطا کرنے یا نہ عطا کرنے کا اختیار تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اور مجھے عبادت میں صحت میں فارغ البالی، عمل میں علم، اشتباہ میں احتیاط کی توفیق عطا فرما، میری زندگی کا خاتمہ معافی پہ کر، اور اپنی رحمت سے میری ہر آرزو کو پورا کر دے، اور اپنی رضا تک پہنچنے کے راستے ہموار کر دے، اور ہر حال میں حسن عمل عطا کر، اور مجھے غفلت کے اوقات میں اپنے ذکر کے لیے ہوشیار کر دے، اور مہلت کے زمانے میں اپنی اطاعت کے کاموں میں لگا دے، میرے لیے اپنی محبت کے راستے کو ہموار کر دے، اور اس کے ذریعے خیر دنیا و آخرت کی تکمیل کر دے۔ اے اللہ محمد وآل محمد پر درود بھیج، اس سے درود بھیج محمد وآل اس سے بہتر جس طرح تو نے ان سے پہلے کسی مخلوق پر رحم کیا ہو یا ان کے بعد کرنے والا ہو، ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، آخرت میں بھی حسن عطا فرما، اور اپنی رحمت کے سہارے ہمیں جہنم سے بچا لے۔ درود بر محمد عزیزان گرامی، کامیاب کون ہوتا ہے؟ کامیابی کیا چیز؟ کامیاب وہ نہیں ہوتا جو خود کھیل کے خود لڑ کے کامیاب ہو جائے۔ آپ نے کرکٹ کا میچ اگر دیکھا ہو، اس میں 11 کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں، 11 کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک کھلاڑی ہوتا ہے جو نہیں کھیل رہا ہو، 12 کھلاڑی کھیل نہیں رہا ہوتا، لیکن جب ٹیم جیت جاتی ہے، تو جشن منانے والوں میں وہ 12واں بھی شامل ہوتا ہے۔ اب آپ اس سے جا کے پوچھیں کہ بھائی تو کیوں جشن منا رہا ہے؟ اب آپ اس سے جا کے پوچھیں تو کیوں جشن منا رہا ہے؟ ہم نے تو پورے میچ میں تجھے کھیلتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا میں اس ٹیم میں شامل ہوں
کھیلنا ضروری نہیں. کامیاب وہ نہیں ہوتا جو خود محنت کرے. کامیاب وہ ہوتا ہے جو کامیاب ہونے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں کامیاب وہ ہوتا ہے جس کا ایمان ٹھیک ہو. بولو پڑھیے محمد والے محمد. اسی لیے جب نوح نے کشتی بنائی اس سے پہلے دنیا میں کبھی کوئی کشتی بنی نہیں تھی. یہ پہلی کشتی ہے جو بنی. اس سے پہلے کبھی کوئی کشتی بنی نہیں تھی اور بڑے عرصے میں جا کر یہ کشتی بنی. سیلاب آیا تو یہ کشتی سیلاب کے اوپر چلنے لگی, پانی کے اوپر چلنے لگی. اب نوح نے اس سے پہلے کوئی کشتی چلائی نہیں تھی. نوح نے اس سے پہلے کشتی بنا تو لی, لیکن نوح نے اس سے پہلے کوئی کشتی چلائی نہیں تھی, کیونکہ اس سے پہلے کوئی کشتی تھی ہی نہیں. تو جب کشتی پانی پہ ڈولنے لگی اور جناب نوح کو سمجھ نہیں آیا کہ کرنا کیا ہے, تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو نے کہا تھا کشتی بنا, میں نے کشتی بنا دی, اب کشتی چل رہی ہے مگر یہ پار کیسے لگے گی؟ مگر یہ کشتی چل رہی ہے تو یہ پار کیسے لگے گی؟ اتنے میں جبرائیل آئے, آگے کہا نوح مت گھبرا, نوح مت گھبرا, کشتی پہ لکھ دے, کشتی پہ لکھ دے بحق محمد انتا محمود, بحق علی انتا اعلی, بحق فاطمہ انتا فاطر السماوات والارض, بحق حسن انتا محسن, بحق حسین انتا قدیم الاحسان. کل ہم نے دیکھا کہ نوح کے صحابی آ کر دیکھتے رہے کہ درخت کتنی جلدی بڑا ہوتا ہے, کھجور کا درخت کتنی جلدی بڑا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ درخت جب بڑا ہوگا تو ہماری جانیں بچ جائیں گی. کیونکہ نوح نے ان کو ایک گٹھلی دی تھی, کہا تھا اس کو مٹی میں دبا دو, جب یہ درخت بن جائے گا تو تم بچ جاؤ گے. یاد ہے آپ کو یا آپ لوگ بھول گئے ہیں؟ میں نے یہ یاد ہونا چاہیے, باتیں بھولنے کی نہیں ہیں, کیونکہ اب ہم تربیت نوح اور تربیت محمد کا فرق دیکھیں گے. نوح ہے, انہوں نے اپنی قوم کی تربیت کی, تو جب قوم کی تربیت کی تو قوم نے کیا سیکھا کہ ایک گٹھلی کو دبایا اور کہا کہ بھائی ہم جا کے دیکھیں کہ یہ گٹھلی کتنے دن میں درخت بنتی ہے اور پھل دیتی ہے, کیونکہ جب یہ پھل دے گی تو ہماری جانیں بچ جائیں گی. ایک صحابی اور ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں, انہیں امیر المومنین نے ایک گٹھلی دی تھی. پتہ نہیں کون جا رہا ہے کون سو رہا ہے. امیر المومنین نے انہیں گٹھلی دی تھی اور کہا تھا میسم اس گٹھلی کو لے جا کے دبا دے, جب اس میں سے درخت نکلے گا اور پھل نکلے گا تجھے قتل کیا جائے گا, تجھے میری محبت میں قتل کیا جائے گا. میسم گٹھلی کو دبا کر روزانہ پانی دیتا تھا اور کھڑے ہو کر کہتا تھا کب جوان ہوگا مجھے علی کی محبت کا جھولا جھولنا ہے. نعرہ حیدری, مجھے علی کی محبت کا جھولا جھولنا ہے. بھائی جس کا ایمان صحیح ہو اور جس کو یقین ہو, تو جب میسم کو پکڑ لیا گیا, جب میسم کو پکڑ لیا گیا, بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کامیاب وہ ہے جس کا ایمان کامیاب ہے, جس کا ایمان ٹھیک ہے بس وہ کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے, تو جب میسم کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا, ٹانگ دیا گیا, تو اچھا کیا کہا تھا میسم تمار سے مولا نے؟ کہا تھا میسم جب یہ درخت بڑا ہو جائے گا تو تجھے ایک ظالم گرفتار کرے گا, پکڑے گا, اور پکڑنے کے بعد تیرے ہاتھ کاٹے گا, تیرے پاؤں کاٹے گا, تیری زبان کاٹے گا. ابن زیاد نے جب میسم تمار کو گرفتار کیا تو گرفتار کر کے کہا میں نے سنا ہے تو علی کا بڑا چاہنے والا ہے. اس نے کہا بے شک. کہا تو پھر میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا. میسم نے کہا حق ہے. وہ پریشان, ابن زیاد پریشان کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں ہاتھ کاٹوں گا, یہ کہہ رہا ہے حق ہے. اس نے کہا میں تیرے پاؤں کاٹوں گا. میسم نے کہا بالکل حق ہے.
اس نے کہا پھر میں تیرا سر کاٹوں گا. میثم نے کہا تو بکواس کر رہا ہے, پہلے تو میری زبان کاٹے گا. تقدیر کا مالک تو نہیں, ابو طالب کا بیٹا علی ہے. علی نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تو میرے ہاتھ کاٹے گا, میرے پاؤں کاٹے گا اور میری زبان کاٹے گا. ابن زیاد نے کہا, کس نے کہا تھا؟ میثم نے کہا میرے مولا علی نے کہا تھا تو میری زبان کاٹے گا. اس نے کہا اگر علی نے کہا تھا تو پھر میں تیری زبان نہیں کاٹوں. کیا کہا؟ اگر علی نے کہا تھا تو میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا. یہ علی کو جھوٹا ثابت کرنے کا بہترین موقع ہے. اس نے کہا بکواس نہ کر, تو میری زبان ضرور کاٹے گا. اس نے کہا نہیں کاٹوں گا, شرطیاں نہیں کاٹوں گا. میثم نے کہا ٹھیک ہے مجھے ٹانگ دے. ابھی اس کی زبان باقی تھی. میثم نے کہا یا ایھا الناس, جتنے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے, یا ایھا الناس ادھر آؤ, ابھی تھوڑی دیر میں یہ میری زبان کاٹنے والا ہے, لیکن جب تک یہ میری زبان نہیں کاٹتا میں تمہیں علی کے کچھ فضائل سنانا چاہتا ہوں. جب تک یہ میری زبان نہیں کاٹتا میں تمہیں علی کے کچھ فضائل سنانا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کیا سنانا چاہتا ہے؟ کہنے لگے دیکھو علی نے مجھے بتایا تھا آدم کی توبہ اس نے قبول کروائی تھی, آدم کی توبہ اس نے قبول کروائی تھی, نوح کی کشتی اس نے پار لگوائی تھی, موسیٰ کو راستے وہ دکھا رہا تھا, عیسیٰ کی گردن سے وہ بول رہا تھا. ایک طویل فہرست علی کے فضائل کی میثم کی زبان سے جاری ہو گئی. ابن زیاد سن رہا تھا, کہنے لگا بولتا رہے, آج تجھے جتنا بولنا ہے بولتا رہے, آج میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا, آج میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا. میثم تمار نے کروٹ بدلی, یعنی میثم تمار کی زبان نے کروٹ بدلی. اور اب میثم کہتے ہیں یا ایھا الناس, ایک اور راز کی بات بتانا چاہتا ہوں. علی نے مجھے اپنے دشمنوں کی اصلی وضعیتیں بتا رکھی ہیں. اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں تھا, اس کا بیٹا تھا. وہ اس کا بیٹا نہیں تھا, اس کا بیٹا تھا. اب جیسے اس نے بتانا شروع کیا, اپنے زیاد کھڑا ہو کے کہنے لگا جلدی اس کی زبان کاٹو, کہیں میری وضعیت نہ مت. نبی موسیٰ کیا کہا میثم تمار نے, یہ کیا جملہ میثم نے کہہ دیا, موسیٰ کو راستے علی دکھا رہا ہے. یہ کیا جملہ ہے؟ قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے. جناب موسیٰ اپنی قوم, بات کیا تھی, آپ اس کے ساتھ, اگر آپ کامیاب ہیں تو آپ اس کے ساتھ ہیں جو خود کامیاب ہے, اس امام کے ساتھ ہے جو خود کامیاب ہے. موسیٰ کی قوم میں ہر آدمی اچھا نہیں تھا. موسیٰ کی قوم میں ہر آدمی اچھا نہیں تھا. اگر اچھے ہوتے تو بت بنا کے پوجا کیوں شروع کرتے؟ اگر سب اچھے ہوتے تو ہوا کیا, فرعون جناب موسیٰ کا پیچھا کر رہا ہے, فرعون جناب موسیٰ کا پیچھا کر رہا ہے. جناب موسیٰ گزر رہے ہیں, سامنے دریا آ گیا. دریا آیا تو رک گئے, پیچھے سے فوج آ رہی تھی. موسیٰ کی قوم میں ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا سامری. سامری نے کہا واہ موسیٰ اچھا پھنسایا تم نے, ہاں موسیٰ اچھا, لیکن سامری تھا تیز, موسیٰ کو چھوڑ کے ہٹا نہیں. واہ موسیٰ اچھا پھنسایا, لیکن اس نے چھوڑا نہیں. ایسا ماری جناب موسیٰ نے دریا کھل گیا, اور یہ سامری موسیٰ سے چپک کے, جتنا موسیٰ جس طرف جائیں یہ چپک کے, پانی نے سامری کو چھوا تک نہیں. پانی نے سامری کو چھوا تک نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پانی پر وحی کی تھی کہ جو موسیٰ کے پیچھے ہو اسے چھیڑنا نہیں, جو فرعون کے پیچھے ہو اسے چھوڑنا نہیں. بالکل اسی طرح جیسے اللہ جہنم کی آگ میں وحی کرتا ہے, جو یزید کے ساتھ ہو اسے چھوڑنا نہیں, جو حسین کے ساتھ ہو اسے چھیڑنا نہیں. تو یہ چلتا رہا, چلتا. درود پڑھیں, بابا سے بلانا. تو یہ چلتا رہا. سامری پیچھے پہنچ گئے, فرعون غرق ہو گیا, پہنچ گئے. کچھ دنوں میں حضرت موسیٰ کو جانا تھا طور پہ.
جب جناب موسیٰ طور پہ گئے، ٹھیک ہے نا، جناب موسیٰ جب طور پہ چلے گئے تو جناب موسیٰ نے کہا کہ میں اتنے دن میں واپس آ جاؤں گا، لمبا واقعہ چھوٹا کر رہا ہوں، میرا انتظار کرنا۔ کیا کہا جناب موسیٰ نے؟ میں جا رہا ہوں طور پہ، میرا انتظار کرنا، میرا انتظار کرنا۔ سب سے بڑا امتحان ہے انتظار کرنا، کیونکہ انتظار میں پتہ چلتا ہے کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ کہیں زمانہ انتظار میں بھٹک نہ جانا سیدھی راہ سے۔ تو جناب موسیٰ چلے گئے، جب واپس آئے تو آ کے عجیب منظر دیکھا کہ ایک سونے کا بت ہے، ایک سونے کی گائے ہے، اور لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ نے جناب ہارون کو بلایا، قوم سے بات نہیں کی، قوم سے بات نہیں کی، جناب ہارون کو بلایا۔ جناب ہارون کون ہے؟ وہ بھی پیغمبر ہیں، لیکن نائب موسیٰ ہیں، نائب حضرت موسیٰ، یعنی جب حضرت موسیٰ جاتے تھے نائب یہ ہوتے تھے۔ تو بلا کے پوچھا جناب ہارون سے، ہارون یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو ہارون نے کہا اللہ کے نبی، میں نے تو انہیں بہت سمجھایا، لیکن آپ کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے ایک طرف کر دیا اور اس گائے کے پیچھے لگ گئے، اس بچڑے کے پیچھے لگ گئے۔ اب جناب موسیٰ نے جناب ہارون سے کوئی سوال نہیں کیا، قوم سے کہا تمہیں سزا ملے گی۔ اچھا، اس سونے کے بت میں یہ جو گائے بنی تھی، اس میں ایک بڑی خاص چیز تھی، یہ بول رہی تھی، تھا بت لیکن بول رہا تھا۔ اب جناب موسیٰ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ بول رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے قوم بیٹھی تھی، اس کے بولنے کی وجہ سے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا سزا دو سب کو، جو جو بت کی پوجا کرے، جو جو اس بچڑے کی پوجا کرے، جو جو اس گائے کی پوجا کرے، سب کو سزا دو۔ اب جب ان کو سزا مل رہی تھی تو جناب موسیٰ کو اس چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ کیا سزا مل رہی، سزا ہو رہی ہے ان کی۔ جناب موسیٰ سامری کو ڈھونڈنے لگے، ایک جگہ سامری ان کو نظر آیا، انہیں کہے ادھر آ، ادھر آ۔ سامری آیا، جناب موسیٰ نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، بت تو نے کیسے بنایا یہ تو میری سمجھ میں آ گیا، اب تو مجھے بتا یہ بول کیسے رہا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، جناب موسیٰ صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، اولو العزم ہیں، اور قرآن کہہ چکا ہے کہ ان کے زمانے میں یہ خود کہتے تھے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بت بول کیسے رہا ہے۔ قریب بولا کہ خدا تجھ پہ لعنت کرے، بتا یہ بول کیسے رہا ہے، اسی کی وجہ سے قوم بہتی ہے۔ اب سامری کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے موسیٰ وہ دن یاد ہے جب ہم گزر رہے تھے دریا میں سے اور دریا ہمیں چھو بھی نہیں رہا تھا۔ موسیٰ نے کہا وہ دن میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ سامری نے کہا موسیٰ میں دیکھ رہا تھا کہ گھڑ سوار تیرے آگے آگے جا رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ گھڑ سوار تیرے آگے آگے جا رہا ہے۔ کیا کہا تھا میثم نے؟ موسیٰ کو راستے علی دکھا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ گھڑ سوار تیرے آگے آگے جا رہا ہے۔ موسیٰ نے حیران ہو کے پوچھا وہ گھڑ سوار تجھے نظر آ رہا تھا؟ ہاں میں آپ کے بہت قریب تھا، مجھے وہ گھڑ سوار نظر آ رہا تھا۔ تو پھر موسیٰ میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں اس گھڑ سوار کے گھوڑے کے پیر پڑتے ہیں وہاں وہاں ہریالی ہوتی جاتی ہے۔ میں سمجھ گیا نہ یہ گھڑ سوار کو جان ہے نہ یہ گھوڑا کو جان ہے۔ میں نے تھوڑی سی مٹی اس گھوڑے کے پیروں سے اٹھا لی، اٹھا کے اس مجسمے میں اس بت میں ڈالی، جیسے ہی ڈالی یہ بت بولنے لگا۔ جس علی کے گھوڑے کے پیروں کی مٹی سے بت بولنا شروع ہو جائیں، اس علی کی شفاعت پر کسی کو اعتراض کیوں ہو سکتا ہے؟ پڑھیے محمد والے تو جناب نوح علیہ السلام کیا دعا مانگتے ہیں آخری آیت میں؟ جناب نوح دعا مانگتے ہیں آخری آیت میں، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، مومنوں کو بخش دے،
مومنین مومنات کو بخش دے، مومن مردوں مومن عورتوں کو بخش دے، اور ایک اور دعا ہے بالکل آخر میں، اور ان لوگوں کو بھی بخش دے جو میرے بیت میں میرے گھر میں داخل ہوئے، جو میرے گھر میں داخل ہوا اسے بھی بخش دے۔ معصوم کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے مولا اگر میں چاہوں کہ نبی کے گھر میں چلا جاؤں تاکہ اللہ کی رحمت مجھ پہ نازل ہو تو میں کیا کروں؟ معصوم نے بنا سوچے جواب دیا اگر تو چاہتا ہے کہ تو نوح کے ساتھ اس کے گھر میں آج چلا جا اور اللہ قیامت کے دن یہ کہے کہ جس دن سیلاب آیا اس دن تو نوح کے گھر میں موجود تھا تو علی ولی اللہ پہ ایمان لا، ہر وہ آدمی جو علی ولی اللہ پہ ایمان لائے گا وہ نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ضرور پڑھے محمد والے۔ آپ کے پاس آپ کے پانچویں امام سے آپ کے پانچویں امام نے فرمایا کہ دین 5 چیزوں کا نام۔ کیا چیز؟ دین 5 چیزوں کا نام۔ پہلی چیز اللہ کی عبادت کا، نماز۔ جس امام کا ذکر آج ہے وہ اپنی عبادت کی وجہ سے ہی مشہور ہے، زین العابدین سید الساجدین۔ قرآن میں جس کو ساجدین کہا گیا اس کو عابدین نہیں کہا گیا، جس کو عابدین کہا گیا ان کو ساجدین نہیں کہا گیا۔ واحد ہیں علی ابن الحسین جو سید السجاد بھی ہے، زین العابدین بھی ہے۔ اللہ کی نماز قائم کر۔ دوسری چیز رمضان میں روزے رکھ۔ تیسری چیز زکات ادا کر۔ چوتھی چیز اپنے کام پورے ہو جائیں تو اللہ کے گھر چلا جا، وہاں جا کے حج کر۔ پانچویں چیز میرے دادا علی کی ولایت پر ایمان رکھ۔ بندہ پوچھتا ہے مولا ان میں سے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ پھر خود ہی کہتا ہے میرے خیال میں نماز۔ امام کہتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ نماز کی اہمیت آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ نماز کو رسول خدا نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، لیکن امام کہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کیا نماز سب سے بڑی دین کا جزو ہے؟ امام نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر خود کہنے لگا اچھا روزہ، کیونکہ وہ سارے دن رکھنا پڑتا ہے۔ امام نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ اچھا زکات، امام نے کہا نہیں، ہرگز۔ اب اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگا، کیونکہ ہر وہ آدمی جو علی کا شیعہ لگتا ہے ضروری نہیں کہ ہو۔ اب اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا کہ یہ کیا بات کر دی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکات۔ اچھا مولا حج یہ بڑی مشکل عبادت ہے۔ کہا نہیں، حج سب سے اہم جزء نہیں ہے تیرے ایمان کا۔ اس نے کہا پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کہا ایمان کا سب سے اہم جزء ہے میرے دادا علی کی ولایت پر ایمان لا۔ اب جب یہ کہا تو وہ چڑھ گیا اور چڑھ کے کہنے لگا واہ 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 واہ، نماز اللہ کے لیے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کے لیے وہ ہلکا ہو گیا، زکات اللہ کے لیے وہ ہلکی ہو گئی، حج اللہ کے لیے وہ ہلکا ہو گیا، اور آپ کے دادا کی ولایت ان سب پہ بھاری ہو گئی۔ امام نے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، نماز سفر میں قصر ہوتی ہے، روزہ بیمار کو معاف ہوتا ہے، زکات غریب پہ نہیں ہوتی، حج مسکین نہیں کرتا، لیکن علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب، غریب پہ بھی واجب، صحت مند پہ بھی واجب، بیمار پہ بھی واجب۔ تو علی کی ولایت کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہو؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کلاس میں ماسٹر چلا جائے تو بچے شرارت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ بچے شرارت شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب امام چلا جائے پردے میں تو پیچھے لوگوں کو موقع مل جاتے ہیں شرارتیں کرنے کے۔
اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو اگر جب امام پردے میں چلا جائے تو پیچھے کچھ لوگوں کو موقع مل جاتے ہیں. 40 دن کے لیے موسیٰ گیا تھا تو انہوں نے بت بنا لیا 40 دن میں. جہاں 1200 سال سے امام پردے میں ہو, اب تو جاگ جاؤ. جہاں 1200 سال سے امام پردے میں ہو وہاں لوگ مختلف قسم کی چیزیں گھڑ لیتے ہیں. ضرورت پڑے محمد والے. اب کچھ آپ کو کہتے ہیں ہوئے نظر آئیں گے جی علی کا کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, دیکھو ولی تھے, دل میں مانے. جناب علی نقی نقن صاحب سے سوال کیا گیا منافق کسے کہتے ہیں, تو فرماتے ہیں منافق وہ ہوتا ہے جو اقرار کرے مگر اظہار نہ کرے. مجھ سے آپ پوچھیں جناب کیسے ہیں, میں کہوں بہت ہی اچھے, بہت ہی نفیس, بہت ہی شریف آدمی. آپ مجھ سے کہیں یہ بات آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں, میں کہوں گا جی میں جانتا ہوں بہت ہی شریف آدمی. یہ بات آپ چوک پہ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں, بالکل میں کہہ دوں گا. یہ بات آپ عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں, نہیں عدالت میں نہیں کہا. تو میرے کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں دل میں مان رہا ہوں کہ علی اللہ کا ولی ہے, لیکن کلمے میں نہ کہوں تو اس سے بڑا منافق کون ہوگا؟ چلو پڑھے محمد والے اب کیا کہنا علی کا. بھائی دیکھیے کسی بھی چیز کی گواہی کے لیے آپ کو 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں یا نہیں؟ اگر میں آپ سے گواہی مانگوں گا تو 2 گواہ آپ کو چاہیے ہوں گے. تو میں نے کہا جی لا الہ الا اللہ, میں نے کہا لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. نہ میں کبھی اللہ سے ملا, نہ میں نے کبھی اللہ کو دیکھا. بات یہ ہے میرے پاس 2 سچے گواہ موجود ہیں. کون؟ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. اب میں نے کہا محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے کہا جناب آپ کبھی محمد رسول اللہ سے ملے؟ میں نے کہا نہیں ملا, لیکن میرے پاس 2 سچے گواہ موجود ہیں, لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ. محمد کی گواہی کے لیے اللہ اور علی 2 گواہ موجود ہیں. اور اب میں نے کہا علی ولی اللہ. انہوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا علی اللہ کا ولی ہے؟ میں نے کہا جی علی کی ولایت کی گواہی کے لیے میرے پاس 2 سچے گواہ موجود ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ. اور اب آپ گواہوں کو دیکھتے جائیے. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو آپ کو 2 گواہ چاہیے تھے, محمد اور علی اللہ کے گواہ ہیں. اللہ بڑا 2 گواہ چھوٹے, اللہ بڑا دونوں گواہ چھوٹے. پھر محمد کی رسالت کے لیے آپ کو گواہی چاہیے تھی, آپ پھر 2 گواہ لے آئے, اللہ اور علی, 1 گواہ بڑا 1 گواہ چھوٹا. اب کیا کہنے علی کے, علی کی گواہی کے لیے جب آپ 2 گواہ لے کے آئے, اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ بھی بڑا محمد بھی بڑا. اسی طرح جاگ کے سنیں گے تو بات آگے بڑھے گی نا. انسان کا ہر کسی سے کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے. کوئی پھوپھی ہوتی ہے, کوئی پھپھا ہوتا ہے, کوئی چچا ہوتا ہے, اور کوئی چپ ہوتا ہے. تو چپ ہو کے چپ والی رشتہ داری مجھے پسند نہیں تھا. اور ویسے بھی چپ ہو کے فضائل وہ سنتا ہے جس کے امام نے اسے کہیں شرمندہ کیا ہو. اگر علی نے تمہیں کسی میدان میں شرمندہ کیا ہے تو چپ ہو کے علی کے فضائل سنو, اور اگر علی نے تمہیں کہیں شرمندہ نہ کیا ہو تو ایسے نعرہ لگاؤ جیسے قلندر نعرہ لگاؤ.
علی محمد کا وسیع ہے، علی یعصوب الدین ہے، علی کا چہرہ سورہ فجر کی تفسیر ہے، علی کا چہرہ سورہ شمس کی تفسیر ہے، علی قلندر کا بادشاہ ہے، علی حسین کا بابا ہے. یہ سارے علی کے فضائل ہیں. ان سارے علی کے فضائل کو آپ نے چپ ہو کے نہیں سنا. اور میں تو کچھ فضائل آپ کو بتا رہا ہوں. ہمیر شاعر ہے. ہمیر نے دعویٰ کیا تھا، عرب کا بہت بڑا شاعر، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ علی کے جتنے فضائل پر میں نے شعر لکھے ہیں اگر کسی نے لکھے ہوں تو میرے سامنے آئے. ہمیری نے امیر المومنین کے 20,000 فضائل نکالے، ہر فضیلت پر ایک شعر لکھا. 20,000 شعر. اس کی 4 بیٹیاں تھیں. 20,000 شعر اپنی بڑی بیٹی کو یاد کرائے. اس کے بعد اور اسے 20,000 فضائل ملے. پھر اس نے اپنی دوسری بیٹی کو 20,000 شعر یاد کرائے. پھر اسے اور 20,000 ملے. اس نے اپنی تیسری بیٹی کو 20,000 یاد کرائے. اس کے بعد اسے اور ملے، اس نے اور یاد کرائے. کتنے ہو گئے؟ 80,000 فضائل. کمال یہ ہے کہ ایک بیٹی کو نہیں پتا تھا کہ دوسری بیٹی کے پاس کون سے فضائل. اور یہ سکھانے کے بعد اس نے اعلان کیا علی کی کوئی فضیلت ایسی نہیں جس پہ میں نے شعر نہ کہا ہو. ایک دن اس کے دروازے پہ دستک ہوئی. اس نے جا کے دروازہ کھولا. دروازہ کھولا تو ایک نورانی شکل کا آدمی کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا تو ہی ہے ہمیری جس نے علی پر شعر لکھے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ علی کی ہر فضیلت پہ اس نے شعر لکھ دیا. اس نے کہا میں تو ہمیری ہوں، تو کون ہے؟ کہا چھوڑ، نام سے کیا لینا، ہمیں تو کام سے کام ہے. نام سے کیا لینا، ہمیں تو کام سے کام ہے. تو نے علی کے کتنے فضائل پہ شعر لکھے ہیں؟ اس نے کہا میں نے علی کے 80,000 فضائل پہ شعر لکھے ہیں. تو وہ مسکرا کے کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے علی کے فضائل صرف 80,000 ہیں؟ تو کیا سمجھتا ہے علی کے فضائل صرف 80,000 ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ بتائیے آپ کس فضیلت کی بات کر رہے ہیں جو مجھے نہیں پتا. کہنے لگے ایک دن ہوا میں ایک باز نے ایک کبوتر پہ حملہ کیا. یہ ہوا میں آسمان پہ چیل ہو رہی ہے. ایک باز نے ایک کبوتر پہ حملہ کیا. کبوتر دیکھ رہا تھا کہ اپنی جان کیسے بچاؤں. نیچے اسے علی ابن ابی طالب نظر آ گئے. وہ فوراً نیچے آیا اور علی کے دامن سے چمٹ گیا. باز یہ منظر دیکھ رہا تھا. باز بھی نیچے آیا اور جب علی کے سامنے آیا تو احترام علی میں رک گیا. جب سامنے آیا تو احترام علی میں رک گیا. پتہ چلا شریف کی اولاد ہو تو باز بھی رک جاتا ہے احترام علی میں. رک گیا. رک کے اس نے علی کو سلام کیا. امیر المومنین نے پوچھا کیسے آنا ہوا تیرا؟ کہنے لگا مولا آپ سے ایک بہت اہم مسئلے پہ بات کرنی ہے. مولا آپ سے بڑے اہم مسئلے پہ بات کرنی ہے. امیر المومنین نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. یہ جو کبوتر ہوتا ہے نا یہ بڑا چالاک جانور ہوتا ہے. یہ جو کبوتر ہوتا ہے یہ بڑا چالاک جانور ہوتا ہے. جب بھی میں اس پہ حملہ کرتا ہوں یہ یا علی مدد کہتا ہے اور پتہ نہیں کدھر غائب ہو جاتا ہے. لیکن آج میں نے اسے دیکھ لیا ہے. یہ آپ کے دامن سے چمٹا ہوا ہے، آپ اسے میرے حوالے کر دیں. علی نے کہا تو دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ میرے دامن سے چمٹا ہوا ہے اور مان بھی رہا ہے، کیوں تیرے حوالے کروں؟ اب کہتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اسے مجھ پر حلال کیا ہے. اللہ نے اسے مجھ پر حلال کیا ہے. علی نے مسکرا کے کہا حرام اور حلال کی باتیں ہم سے کر رہا ہے. جہاں اسے حلال کیا ہوگا اس وقت اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے اور جو بھی مجھ سے مدد مانگے وہ علی جو ہارتے ہوئے کبوتر کی مدد کی درخواست رد نہیں کرتا، اسے اگر میں اور
مدد کے لیے بلائیں گے تو وہ کیوں ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ بس میرے عزیزوں، 80,000 فضائل والا علی، لیکن انسان کے کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ ہمایری کہتا رہے، اب اس پہ تو میں آپ کی توجہ چاہوں، ہمایری کہتا رہے علی کے 80,000 فضائل، میر انیس کہتے رہے علی کے اتنے فضائل، لیکن مزہ تو تب ہے کہ میں اللہ سے پوچھوں علی کی کیا فضیلت ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، ہمایری ہے علی سے چھوٹا، علی کے قصیدے کہہ سکتا ہے، اللہ ہے علی سے بڑا، بڑا کبھی چھوٹے کے قصیدے نہیں لکھتا، بڑا کبھی چھوٹے کے قصیدے نہیں لکھتا، لیکن بڑا چھوٹے کی کوئی ایک ایسی فضیلت بتا دیتا ہے جس کے اندر وہ 80,000 فضائل بھی آ جائیں گے اور وہ اکیلی فضیلت 80,000 سے بھاری ہوگی۔ تو اللہ اب کوئی ایسی فضیلت بتا دے جو علی کی سب سے بڑی فضیلت ہو، جو علی کی سب سے بڑی فضیلت ہو۔ تو جبرائیل نے اللہ سے پوچھا چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا فاتح خیبر ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا فاتح حنین ہے، اللہ نے کہا فاطمہ کا شوہر ہے، اللہ نے کہا فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں، فاطمہ کا باپ ہے۔ جو کچھ بھی کہتے رہے ہمیشہ یاد رکھنا، آسمان پر یہ خاندان سے فاطمہ کے نام سے بیٹھا۔ ضرور پڑھیے محمد وعلیہ اس سے بلندر درود بھیج محمد۔ ہے علی اور بھی کائنات میں حیدر کے سوا، ہے علی اور بھی کائنات میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ کس میں ہے دم جو رکھے مور نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ یہ ہے منزلت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور کیوں نہ ہو، بیٹا نہیں دیا رسول کو، لیکن وہ بیٹی عطا کر دی کہ جس کا ہر بیٹا اپنے وقت میں محمد۔ ضرور پڑھیے محمد ہر بیٹا اپنے وقت کا محمد۔ اور یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں بنا دیا گیا ہے کہ 14 محمد ہیں۔ بھائی کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ اس میں 14 کدھر ہے؟ اس میں 14 کدھر ہے؟ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ محمد بھی محمد، علی بھی محمد، حسن بھی محمد، حسین بھی محمد، علی ابن حسین بھی محمد، باقر بھی محمد، جعفر بھی محمد، کاظم بھی محمد، رضا بھی محمد، تقی بھی محمد، نقی بھی محمد، عسکری بھی محمد، مہدی بھی محمد، عباس بھی محمد، اکبر بھی محمد، قاسم بھی محمد۔ اس خاندان میں صرف 14 محمد نہیں، ہر کوئی محمد ہے۔ کاش دنیا کو پتا ہوتا کہ یہ خاندان کون سا خاندان ہے۔ مدینے سے ایک شخص ایران گیا، مدینے سے ایک شخص ایران گیا امام علی رضا کی روزے پر، اور امام کی زیارت کل بھی ہم نے پڑھی تھی، امام کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ اس میں جملہ ہے، یہ جو مدینے کے لوگ ہیں اس میں 60% سے زیادہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن اپنا ایمان چھپائے ہوئے۔ تو وہ گیا امام علی رضا کے روزے پر، اور وہاں جا کے زیارت پڑھی، زیارت پڑھتا جا رہا تھا۔ جب اس نے پڑھا السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا غریب الغربا، تو ایک نظر اٹھا کے روزے کو دیکھا، سونے کا گنبد، چاندی کی جالیاں، چاندی کی زری،
پھر اس نے پوری زیارت پڑھی السلام علیکم یا غریب الغرباء. اس کے بعد وہ زری کے پاس آیا, زری پہ ہاتھ رکھا, کہا مولا رضا آپ نے کہا تھا میں غریب الغرباء ہوں, آپ نے کہا میں نے پڑھ دیا, مجھے اس بات پہ یقین ہے, لیکن اگر کسی غریب کی قبر دیکھتی ہو تو کبھی مدینے آ کے نبی کی بیٹی کی قبر دیکھو. اگر کسی غریب کی قبر دیکھنی ہو تو کبھی مدینے آ کر اپنی دادی کی قبر دیکھو, جہاں آج بھی فوجی تازیانے لے کے کھڑے ہوئے ہیں. جنت البقیع قبرستان نہیں ہے, زندان ہے, کیونکہ وہاں پہ ملاقات کا وقت مقرر ہوتا ہے. زندان کے اندر بھی ملاقات کا وقت ہوتا ہے, وہاں پہ بھی ملاقات کا وقت مقرر ہے. اور اسی قبرستان میں صرف زہرا کی قبر نہیں ہے جو ٹوٹی ہوئی ہے, صرف زہرا کی قبر نہیں ہے جو اندھیری ہے. ہمارے چوتھے امام سید سجاد کی اندھیری قبر بھی یہیں موجود ہے. سید سجاد کی بھی اندھیری ٹوٹی قبر یہیں موجود ہے. جناب محمد باقر کی ٹوٹی قبر بھی یہیں موجود ہے, اور کسی کو اجازت نہیں. شاعر نے آج کے دن کے لیے کہا ہے, ہم پر یہ حق ہے فاطمہ کے نور عین کا. ہم پر یہ حق ہے, یعنی شاعر امام سجاد سے توسل کر رہا ہے, امام سجاد سے خطاب کر رہا ہے, اور امام سجاد کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے ہم پر یہ حق ہے فاطمہ کے نور عین کا, مولا قبول کیجئے پرسہ حسین کا. آج کا دن ہم امام سید سجاد کو ان کے باپ کا پرسہ دیں گے, اور کل ہم امام حسین کو ان کے لال کا پرسہ دیں گے. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, اپنی آوازوں کو آزاد کریے, کیونکہ اب پرسہ داری کا وقت آ گیا ہے. آج ہم امام کو ان کے والد گرامی کا پرسہ دیں گے. جب امام واپس آئے مدینے, میں نے کتنے آرام سے کہہ دیا واپس آئے مدینے, کس کس کو چھوڑ کے آئے, کیا کیا لٹا کے آئے مجھے نہیں معلوم. عربوں میں ایک رواج تھا کہ وہ اپنے جوانوں کو شاعری کے معاملے میں بڑی ان کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے. یہ عربوں کی کا دستور تھا. تو اگر کسی جوان کو شاعری نہیں آتی تھی تو وہ اس کے ہاتھ میں کسی اور شاعر کا کلام دے دیتے تھے اور کہتے تھے تو پڑھ اس کو. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک روز تمام اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا کیا تم میں کوئی ہے جو یہ مرثیہ مجھے پڑھ کے سنائے؟ تمہیں کوئی ہے جو میرے جد کا یہ مرثیہ مجھے پڑھ کے سنائے؟ ایک جوان کھڑا ہوا, اس نے کہا میں شعر پڑھ سکتا ہوں. امام نے کہا کھڑے ہونے میں اتنی تاخیر کیوں کی, آگے آ جا. آگے بلایا اس کو, کہا میری جگہ ممبر پہ تو بیٹھ جا, کیونکہ اب تیرا مقام بہت بڑھ گیا ہے, تو میرے جد کا مرثیہ پڑھے گا, تو میرے جد کا مرثیہ پڑھے گا, اب تیرا مقام بڑھ گیا ہے, تو اوپر بیٹھ, میں نیچے بیٹھ کے تیری باتیں سنوں گا, جو تو پڑھے گا وہ میں نیچے بیٹھ کے سنوں گا. بچے نے, اس جوان نے پڑھنا شروع کیا تو پردہ حائل کر دیا گیا. پردے کے پیچھے امام کے گھر کی عورتیں آ کے بیٹھ گئی. انہوں نے کہا ہم بھی سننا چاہتے ہیں امام کا کیا کیا مصائب گزرے. اب جیسے جیسے یہ پڑھتا جا رہا ہے, پڑھتے پڑھتے جب مصائب حسین اپنے عروج پہ پہنچے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اب ہم مصائب کو سنیں گے, اس نے ایک دم سے کاغذ کو بند کیا اور ممبر سے نیچے اترا. امام نے پوچھا کیا ہوا, مصائب میرے جب کے مکمل نہیں ہوئے, تو بیچ میں کیوں اتر آیا, مصائب کو مکمل کیوں نہیں کہا مولا, ہاتھ جوڑ دیا اس نے, کہا مولا آپ نے حکم دیا تھا, میں نے کام شروع تو کیا, لیکن مجھے مر کے محمد رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. پردے کے پیچھے سے آپ کے گھر کی خواتین کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے. میری غیرت گوارا نہیں کرتی, میں نے تو سب پڑھ دیا. اب آپ سمجھے امام سجاد کیا کیا لٹا کے آئے. ایک روز ایک شخص آ کے کہتا ہے مولا بڑے دن ہو گئے, آپ
میرے گھر تشریف نہ لائے، آپ کو میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ کو آنا پڑے گا۔ گائے شخص جس کے گھر میں قاسم جیسا دولہا شہید ہو جائے وہ کیا کریں شادیوں میں جا کے؟ جب سے ہمارے ہم شہادت حسین ہوئی ہے ہم شادیوں میں نہیں جاتے۔ اچھا مولا یہ بتائیے میں کیا کروں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں؟ میں کیا کروں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں؟ فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے گھر تشریف لائیں، ہم تیرے گھر آئیں، تو اپنے گھر مجلس برپا کر ہمارے والد ہمارے پدر گرامی کے مصائب سنا، ہم تو پھر تو تجھے بلانے کی بھی ضرورت نہیں، ہم خود ڈھونڈ ڈھونڈ کے آتے ہیں کہ کہاں ہمارے والد کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ضرور آئیں گے۔ اور یہ وعدہ صرف تجھ سے نہیں ہے، جو میرے باپ پہ روئے گا، جو میرے پدر گرامی پہ روئے گا، اسے بلانے کی ضرورت نہیں، میں خود آ جاؤں گا۔ اس نے مجلس کا اہتمام کیا، اہتمام کرنے کے بعد جب اہتمام ہو گیا کہ گھر سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے کہ جاؤں جا کے امام کو بلا کے لاؤں، جیسے ہی یہ باہر نکلا اس نے دیکھا امام خود دروازے پہ موجود۔ کہا مولا میں تو آ رہا تھا آپ کو لینے کے لیے، کب تجھے بلایا؟ ہم نے کہا تجھے بلانے کی ضرورت نہیں، ہم تو خود آ جائیں گے۔ کہا کہ مجلس شروع ہوئی تو امام نے کہا کہ یہ جو بتیاں ہیں ان کو گل کر دو، یہ جو بتیاں جل رہی ہیں ان کو گل کر دو، اندھیرا کر دو۔ کہا مولا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ بتیوں کو گل کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر مردوں کو روتے ہوئے شرم آتی ہے، اکثر مردوں کو روتے ہوئے شرم آتی ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پدر کا ذکر ہو رہا ہو اور کوئی شرم کر کے روئے۔ میرے باپ پہ ایسے رویا کرو جیسے وہ ماں اپنے بچے کو روتی ہے جس کی آخری امید بھی ختم ہو گئی ہو، جس کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ مصائب حسین ہوتے رہے، لوگ مصائب سنتے رہے، لوگ روتے رہے، انہیں ہوش نہیں تھا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو اس نے دیکھا کہ امام کو ممبر کے پاس بٹھایا گیا تھا، لیکن امام ممبر کے پاس سے اٹھے اور جا کے وہاں بیٹھ گئے جہاں زرداروں کی جوتیاں رکھی ہوئی تھی، جہاں زرداروں کے قالین رکھے ہوئے تھے۔ یہ دوڑ کے گیا، کہا مولا میں نے تو آپ کو بڑی عزت سے بڑے اکرام سے ممبر کے پاس بٹھایا تھا، کیا وجہ ہوئی کہ آپ اٹھ کر جوتیوں کے پاس آ کے بیٹھ گئے؟ کہا میرے دوست، میرے ساتھی، میرے جانے والے، میں کیا کروں؟ جب مصائب حسین پڑھے جا رہے تھے میں نے دیکھا کہ میری دادی فاطمہ الزہرا تشریف لائی اور آ کے وہاں بیٹھ گئی جہاں پہ زرداروں کی جوتیاں رکھی تھی۔ ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ میری دادی جوتیوں کے پاس بیٹھی رہے اور میں ممبر کے پاس رہوں؟ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔